تذرنی فردا وانت خیر الوارثین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت شریک حضرت امام حسن علیہ السلام دے دسترخوان دا صدقہ کسی مومن کو کسی دوسرے دا محتاج نہ فرمائے، رزق خیر چ بہت زیادہ اضافہ فرمائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دی عزت و عظمت صدقے نال منسوب مجلس ہے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام مومنون و مومنات دیاں دلی دعاواں امام علیہ السلام دے صدقے چ قبول ہوں۔ دعا دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے اللہ میرے محترم سامعین، بڑے جائے غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اگر بندے اپنی اپنی ذمہ داری پہچان لیں۔ جیڑی کسی کی ذمہ داری ہے اگر وہ اپنے طور پر نبھاندا رہے، دوسرا بندہ وہ ذمہ نہ لے بہت بہتر ہے، کیونکہ جی ذمہ داری ہے بہرحال انہوں نبھانی چاہیے۔ دوسرا بندہ وہ انوالو ہوئے گا تو یقیناً خرابی پیدا ہوگی۔ ایسا کام کیتا گیا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، پر میں آخیا کرا دوں، وہ بھی میں کسی نے آخیا کرا دوں، وہ نہ کرا دیتا۔ اگر میں پلاس لے کے شروع ہو جاتا تو وعدہ کٹا ہو ہی سکتا۔ اگر بجلی کے کام میں ہر بندہ ہاتھ نہیں پا سکتا تو دین کے کام بھی سارے بہت سبھی ایک بجلی والے کا کام ہے، بہت سبھی بندہ موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی گل ہے کہ میں انہوں آکھاں جنہوں پتہ ہے انہیں ایک تار کٹی ہے، میں کٹدا تو میں دوویں کٹی، یعنی ایک تار کٹ دینا پلاس نال ہور گل ہے، جی دوویں پھڑ لیاں کٹھیاں تو تمہیں پتہ دوویں کٹھیاں تو کچھ ہور ہی ہو جانا۔ یہ مطلب یہ کہ میں نہیں پتا تو من جانا چاہیے مینوں نہیں پتا۔ یہ جتھے بانیان اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، تسی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، انہیں اپنی ذمہ داری نبھائی۔ یہ مطلب نظام ٹھیک تاں ہی چلتا ہے کہ جہے بندے دی کوئی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری نبھائے۔ جنی گڑبڑ ہے اس ویلے کہ بلا پورے میڈیا تے ہو رہی، یہ ذمہ داریاں اگے پیچھے کرن دی وجہ تو ذمہ داریاں اگے پیچھے کرن دی وجہ تو ہو رہی ہے۔ قرآن میرے سامنے اللہ پاک نے یہ نبی دی ذمہ داری بکھری لائی ہے، امام دی ذمہ داری بکھری، ولی دی ذمہ داری بکھری لائی ہے، امتی دی ذمہ داری بکھری لائی ہے۔ امت دا کی کام ہے کوئی نبی دیاں ذمہ داریاں اٹھا معاملہ ہی نہیں، امت کا جنہ کام ہے۔ میں ایک مثال، بڑی جی مثال میرے کو موجود ہے لیکن میں مقصد کی طرف آنا چاہنا۔ یہ سرکار دو عالم میں معراج ہوئی اور جتھے جا کے معراج آکھیا گیا، جس معراج میں ہوں بندے مسواک تے نبی والوں ویکھ کے کیتی ہے تے جے خدا کو چھاڑا مارن لگ پیا معراج تو نہیں نہ ہو سکتا، کتنے جانا، کتنے بندے نے جانا؟ یہ نبی والوں ویکھ کے مسواک تے بندہ کر سکتا ہے، حضور والوں ویکھ کے بندہ غسل کر سکتا ہے، حضور والوں ویکھ کے بندہ وضو کر سکتا ہے۔ جہے کام حضور نے دسے نے سارے نصاب کے مطابق، وہ معراج کرنا ساری ذمہ داری نہیں۔ معراج جنوں محمد ویکھیا انہوں من جانا ساری ذمہ مولا تعالی جزائے خیر۔ جہاں نشانیاں حضور نے ویکھیاں انہاں نشان اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہاں نشانیاں اس عروج تے من جانا، یہ ساری ذمہ داری قبلہ منن والے دی اپنی ذمہ داری، منوان والے دی اپنی ذمہ داری۔ اس ویلے جڑی صورتحال زیادہ درپیش ہے نا دنیا میں، وہ بندے عجیب و غریب بندے، میں حیران ہاں۔ اہل بیت دیاں اپنی ذمہ داریاں نے، اصحاب رسول دیاں اپنی ذمہ داریاں، آل محمد دیاں اپنی ذمہ داریاں، اصحاب رسول دیاں وہ ذمہ داریاں نہیں۔ بھئی اصحاب پیغمبر دیاں وہ ذمہ داریاں میں کہہ رہا نہیں، جڑیاں اصحاب دیاں ذمہ داریاں ہیں وہ انہاں دیاں ذمہ داریاں ہیں، وہ آل محمد دیاں ذمہ داریاں نہیں۔ جیڑا کم آل محمد دے ذمہ میں انہاں دے ذمہ رہن دیو نا، تے جیڑا اصحاب دے ذمہ ہے وہ انہاں دے ذمہ رہن دیو۔ مثلا صدقہ نہ کھانا یہ آل دی ذمہ داری ہے،
صحابہ کرام کے متعلق یہ ذمہ داری انہوں نے لا دے تو ہاں نہیں کھانا، یہ بڑی عجیب گل ہے۔ وہ حرام ہی صرف اہل بیت تھے، صدقہ حرام اہل بیت تھے، باقی لوگ آتے آواز کٹ رکھو اتنا بیٹھا بندہ نہیں آواز کٹ رکھو، ایسا تو بندہ آیا ہی کون جڑا دا بدا بھائی بدا بدا، کوئی ضرورت نہیں بدان کی، پورا رکھو ہے بندے سننے میری گل، وہ جڑا اندر نہ بدا بھائی بدا نہ مطلب پتہ نہ لگے کی پہ ہوتا اینی جی آواز ہو جا صاحب نہ لگے کی پہ ہوتا، تسی آرام نہ سنو، کوئی بدان کی لوڑ نہیں، آپ بندے بیٹھے نے انہاں تک پہنچائیں۔ وہ جڑا اسی لائف کے خلاف کرنا کر رہے ہیں نا، لائف کے خلاف، وہ اسی اس واسطے اس گل تے لائف والے چونکہ اج کل تمہیں پتہ جڑا لائف کے خلاف کرے دل کرے کوئی نعرہ بج جائے لائف کے مخالف تے لانا تو آکڑا بے شمار تھوڑی جذباتی بندے ہو۔ ویسے جدوں اتنے سپیکر بند کیتے گئے ہیں اس واسطے کہ کسی کو تکلیف نہ دیو، آپ سنو سپیکر اتنے بند کر جان تو لائیو کھول کے سارے جہان کو سنائی، اتنے بند کرنے کا کی فائدہ؟ بھائی بڑے سپیکر تو اس واسطے بند ہوئے نہیں کہ لوگوں نہ سناؤ، اپنے بندے نے سناؤ، اپنے صحیح سمجھو نا جی، تو حقیقت یہی ہے جڑے توڑ ٹر کے آ گئے۔ میں تمہیں صحیح گل دس، یہ صف امام حسین علیہ السلام دی ماتم دی یہ اتنے جن آ کے بہنا ہے، وہ رواج ہی مکتا جا رہا ہے۔ جدو لائف چلتی ہونی تو بسترے تے بہ کے بندے سرانے دو رکھ کے بہتا پیا، انہوں کی لوڑ ہے صف چاؤ؟ یقین کرو تسی کٹ جاؤ یا بد جاؤ، اس صف تے آنا اصل کام۔ تے جے تہاڈا تصور ہے کہ اہل بیت آؤندے نے تے اہل بیت ایتھے آؤندے نے، تہاڈے بسترے ہتھ نہیں آؤندے۔ تسی لیٹ کے اگر مجلس سن رہے ہو تو اللہ دے بندے ہو صفے ماتم تے اتنے بچھائی گئی ہے، جہے ویلے سارے بندے اس طرح ہو جان گے نا جی قبلہ، وہ پھر جہاں بندہ اتنے موبائل بیٹھا نا میرا دوست موبائل لے کے، یہ ہوں دھیان نال بہتا سلوات بھی نہیں پڑھتا پہ، اگلا آخے گا تو مینوں پہ سنانا کہ آپ ہی بچہ اپنی آواز دے، یہ نہ ہوں صرف بج کر رکھا ایک کسی نے سنا ہوا، میرا خیال ہے چھٹو پڑا تھی بھی لینا، آپ ہی سنو، توجہ نہ سنو گے آرام نہ سنو، جب وہ پوچھے گا تو چھڑ ہما تن گوشت تسی بیٹھے ہو، دوسرا بندہ جڑا گھر بیٹھے ہے وہ اندر کچھ ہی آ جائے، کوئی اور گل آ جائے، ادھر آ جائے تو دھیان نہ تو نہیں سن، دھیان نہ دیا بندے بیٹھے اینی محنت بانیان کرتے رہے، بہت اچھی گل ہے، لائیو جائے کوئی مصیبت ایک طرح کئی بندے آتے ہیں جنہیں تینوں فیس دینی ہے وہ تو باہر بیٹھا ہے، لائیو نہ چلائیے تو وہ کیوں سنا چلا لو پھر ہونا سی۔ میں تمہیں کئی معاملات رہنا، میں تمہیں عرض کرا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا جو اصل گل پتہ کی ہے کہ میرا خیال ہے تھوڑی اہلیہ تھوڑے پہ نظر رکھی، جے تو اتنے میں تو رکھو تو موبائل ٹھیک ہے سمجھ آئے گا بھائی، ساڈے تے نظر رکھی، میں گھر جانا نا جی، میں یقین کرو میں کئی بار دسیا کول قرآن پاک ہوتا ہے، دو تر بندے نال ہوتے ہیں، مجلساں سے جانا مجلساں سے آنا گھر، تو وہ گھر جدوں میں جانا وہ میری بیوی آتی ہے بھی وہ تو مک گئی سی اینے بجے تو کتنے کوئی لائف بند نہیں ہوتی۔ میرا یہ نہیں مطلب کہ میں ڈردا پیا نہ لائف بند کر، ویسے یہ کہ چھوٹی موٹی ایسی ہو جاتی نا وہ کیچ ہو جاتی، تو اتنے مجلس جی رونق ہے یہ تو آن نال ہوتے ہیں، یہ سارے جہان کا ٹھیکہ نہیں جڑے بیٹھے ہو تسی توجہ فرماؤ، وقت ضائع نہ کریے۔ وہ مطلب صرف یہ ہے کہ حالات یہ بن گئے ہیں، شوکت صاحب یہ گل کی ہے، علی رضا صاحب ملک علی رضا نے بھی کی، اور مینوں یہ ڈکتے نے پر نال تے تو کھلو جا جے کر لین دے دو چون پھر کریں، وہ میں کہ یار گل ٹھیک آتے کہ اتوں اسی اترنے ہاں تو کیمرے والے نہ نس پیا۔ تمہیں میں کی دساں، میں واش روم گیا تو باہر کھلوتا باہر پورے میں اندروں نکلیا، میں کیا افسوس ہے اندر نہیں کبھی تشریف لیا، میں اندروں کنڈی نہ ماری ہوئی، پتہ نہیں کی صورت بن گئی۔ اللہ جو بندے ہو یہ فوٹو کنوں بکھانی جی، 14 کیمرے لگے نے تھوڑا مولا نہیں چلتی سلفکار اچھا بول کے
اصل کہ ضرور اگر فوٹو سیشن بھی کرنی اچھا ہے بنا لو اے بنتی ہے بعد چ ویکھ لیں بنتی جو ہے بعد چ ویکھ لیں کہ نال ہر گل لائی میں ترلے کیتے نے بندیاں دے کہ مینوں منہ پونج لین دیں او مینوں منہ پونج مطلب اتوں روندا بندہ نکلتا ہے وہ نک چوں پانی آیا ہوتا ہے وہ اکھاں چ پانی آتا ہے میں رومال کھولنا میں مینوں منہ پونج لیں صورت ہے محبت والی لوگ کھچتے ہیں فوٹو تو مہربان بس ہے کہ مجلس کا ماحول انج رہے سیٹل باقی خیر باقی میں فوٹو بنا لو سیشن کر لو کوئی گل نہیں شوق نال بھی بچے بنواتے ہیں نکے نکے بچے نال باپ دے آتے ہیں کہ میں مولوی نال فوٹو بنا محبت نال ہی آتے ہیں مولا تمہیں جزائے خیر دے بہرحال ایک گل طے ہے کہ انہاں کیمریاں کی موجودگی سوچ لو کہ بہرحال 12ویں کا کیمرہ لگا اور کمال یہ کہ ظاہر نو کیمرے ویکھ رہے ہیں وہ باطن نو ہی ویکھ رہے امام زمان علیہ السلام میں تواڈے اگے امام حسن علیہ السلام دی بارگاہ حاضرہ نذرانہ پیش کرنے واسطے میں عرض کی اپنی ذمہ داریاں پوریاں کر یہ جڑا درود پڑھنا ہے یہ اہل بیت کی ذمہ داری نہیں کیونکہ اہل بیت دے اتنے درود مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل دے اتنے انہاں جڑا درود پڑھیا نا انہاں سکھان واسطے پڑھیا کہ اس طریقے نال پڑھو انہاں پڑھیا ہے دیکھو نا جی اللہ درود پڑھتا ہے کہ اللہ ان اللہ اللہ درود پڑھتا ہے اچھا جی اللہ بھی انجی پڑھے اللہم صلی اللہ تے جنوں اللہم آندا ہے او تے اور ہو گیا کوئی تجھے سمجھ گیا نا اس گل اگر اللہ کہ اللہ نہیں آتا یہ ساڈے واسطے ہے یہ ساڈے واسطے ہے یہ مطلب ہے اللہ کا کوئی اور ہی ضرورت ہے وہ کیویں پڑھتا ہے کی کرتا ہے وہ ساڈا کام نہیں سانو جویں اہل بیت نے دسیا ہے اساں اس طرح پڑھنا ہے یہ جڑا درود پڑھنا ہے اصحاب دی ذمہ داری ہے جنہاں دے اتنے بھی نا وہ آل محمد ہے یہ صدقہ اور زکوٰۃ اس قسم دیاں چیزاں اہل بیت تے حرام نہیں صحابہ تے نہیں صحابہ تے نہیں یہ جنہاں دے وچ کھان پین دا حلال حرام دا فرق ہے انہاں دی ذمہ داریاں کہ جیسے کیسے ہو تہاڈی کیا بات مولا بھائی تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ بڑا اچھا سمجھتا ایک باری بندے ذمہ داریاں پہچاننا امام حسن علیہ السلام کی ذات بھی قبلہ ذہن چاہ جائے امام حسین علیہ السلام کی ذات بھی ذہن چاہ جائے انہاں دیا ذمہ داریاں پہچانو کہ نہ شہزادیاں دیا ذمہ داریاں کی نے باقی امت دیا ذمہ داریاں کی اے جڑے بندے آندے نا کہ فلانے دا بیٹا بھی ہوتے سی فلانے دا پوتا بھی ہوتے سی فلانے دے رشتہ دار بھی ہوتے سن مدینے چوں کلے شبیر نکلے کلے میں تیرے گل دساں ذمہ داری یہ دی سی بہت شکریہ کرنا یہ ذمہ داری ہی میرے مولا دی سی باقی جنہیں بندیاں نکلنا سی انہیں ذمہ دار بن کے نہیں سے نکلنا ناصر حسین بن کے نکلنا جناب شکریہ قبلہ بہت مہربانی اتنی لطافت نہ سنے ہیں کہ جنہیں امام حسین دے نال نکلنا سی وہ جنہیں بھی نکلنا سی نال نکلنا سی نال نکلے نے بندے کربلا آئے نے بندے کاربار چھڑ کے آئے نے کرفیو بچوں آئے نے کوفے دے کرفیو بچوں نکل کے آئے آ کے انہیں شہادتیں بھی دیتی ہیں حضرت حبیب آئے نہیں یعنی مسلم بن نوس سے آئے نہیں کہ نہیں بریر حمدانی بندے آئے نہیں شبیر دے نال شہید بھی ہوئے نہیں شہید بھی ہوئے نہیں کربلا چ بھی موجود نے آج کل جنت چ بھی موجود نے کربلا چ بھی موجود نے آج کل جنت چ بھی موجود نے اور جان لگے کہہ کی رہ سک ایک جا رہا ہے تو دوجا اتنے پہنچے آخری سا باقی نے شبیر بھی نال نے تے جان والا دوسرے ساتھی نو کہہ رہا سی اس کا ساتھ نہ چھوڑ دیں تسی اندازہ لائے یعنی یہ مطلب ہے امام دی ذمہ داری ہو رہے کہ ساتھی نو کہہ رہے ہیں کہ اس کا ساتھ نہ چھوڑ دینا یہ مطلب ہے یزید کے مد مقابل نکلنے والا اور ہے اس کا ساتھ دینے والا اور تو ساتھ ذمہ داری نو پہچانے یہ یزید دی بیعت کا انکار حضرت امام حسین دی ذمہ داری سے انہیں ذمہ داری نبھائی اسی واسطے اساں کدی کسی مجلس وچ نہیں دسیا کہ اونے بیعت کر لئی کیوں ساڈی انہاں نال واقفیت ہی کوئی نہیں سانو کی مصیبت بن گئی ہے کہ اسی انہاں دی لسٹ بنا کے تیار کر لئیے کہ انہیں بھی بیعت کر لئی بہرحال جس نے یزید کی بیعت کی یزید کی نظر میں بھی وہ باعزت نہیں تھا توجہ نہیں فرمائی میں تمہیں بڑی باریکی نال جملہ کرنا بہت شکریہ
میں کہہ رہا حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نبھا کے جس بندے نے یزید کی بیعت نہ کر کے درجہ شہادت کو قبول کر لیا، شبیر کے ذہن میں اس کی عزت تھی۔ کیوں؟ وہ سنو، اس لیے کہ حسین محسوس کر رہے تھے کہ یہ مجھ جیسے کے ساتھ ہے۔ راضی ہو گیا، راضی ہو گیا، یہ مجھ۔ اچھا تسی ایک گل دسو کہ جیڑا بندہ ہیروئن دا کام کرتا ہوگی وہ 100 رضائی سیاڑ چ غریباں دے چھڑے، ہیروئن دا کاروبار کرتا ہوگی تے او دے چ بڑے جے پیسے ہوندے ہو، وہ 100 رضائی اگر غریباں مسکیناں نوں لنگدیاں فٹ پاتھاں تے سٹ جائے، انہاں تے آکھنا پہلا تیرا کاروبار سلامت ہے، داتا صاحب دا صدقہ، داتا دین والے نوں دیندا تے جڑا داتا صاحب جا کے رضائیاں سٹ جاندا یا کسے مسکیناں تے انہاں تے دعا ہی کرنی۔ ہوں جہے ویلے وہ الیکشن تے کھلو جائے وہ مسکین سارے انہیں ووٹ دینے جن رضائی دے، ہوں وہ جاندا میں کی ہاں، وہ جاندا میں کی۔ جہاں بندہ انہوں آندا ہے پہ حاجی صاحب کوئی اخیر ہو گئی، اساں تے فرشتہ بھی انجدہ نہیں ویکھیا جویں تے تسی ہو، ہن حاجی جاندا میں کی وہ حاجی اندروں انہوں یا بے وقوف سمجھدا ہے یا اپنے جیسا سمجھدا ہے۔ وہ حاجی سمجھدا میں جو کریکٹر چنگا پلا تے میں تھا لایا ساری دنیا نو، یا وہ سمجھدا ہے یہ بھی میرے نال دا کریکٹ ہے تے یا اونج بے وقوف ہے۔ یہ جننے بندے یزید دی بیعت کر گئے سن، یزید یا انہاں نو کرپٹ سمجھدا سی یا بے وقوف سمجھدا۔ تہاڈی کیا بات، صدقے جا خیر ہو۔ کیونکہ کتنا یزید تے اپنے آپ کو جانتا نا کہ میں کی ہاں، تے جڑا یزید جیسے دی بیعت کر گیا، یزید تے جانتا پہ یا اے اندروں میرے جیسا ہے تے یا انج بے وقوف ہے۔ یہ مطلب ہے یزید دی بیعت یوں کر گیا نے، یہ جڑا یا بے وقوف نے یا آپ کرپٹ نے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ذمہ داری نبھائی ہے، ذمہ داری نبھائی۔ یہ ذمہ داری نو سمجھنا، میں جڑی آیت پڑھی ہے یہ میں ایک ذمہ داری دسن لگا، ایک نبی دی دعا ہے، یہ حضرت زکریا علیہ السلام دی دعا ہے، انہوں نے دعا کی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں، روا زکریا سورہ مبارکہ الانبیاء، خالق کائنات فرماتے ہیں، اذ نادى ربہ، جب زکریا اپنے رب کو ندا دے رہے تھے، کیا ربی لا تذرنی، اے میرے رب تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑو، اے رب میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ ایتھے میں تنہا ہوں، تسی انہیں بندے بیٹھے ہو تو میں اللہ نے آکھا یا اللہ مینوں کلیا نہ چھڈی، یہ مطلب خطرہ کوئی تہاڈے کول؟ کیا بات ہے، بندہ کلا تے تاں ہوندا نبی دی امت ہی کوئی نہ ہو، نبی امت دی موجودگی چ پہ رہا ہے، لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑو۔ یہ مطلب ہے امت میں نبی اپنی ذات کو تنہا سمجھ رہا ہے، بتا وجہ کیا؟ مریداں دے وچ بہ کے پیر اپنے آپ کو کلا پہ سمجھ، دس وچ وجہ کیا؟ طالب علماں دے ہجوم وچ ماسٹر اپنے آپ کو کلا پہ سمجھ، دس گل کی۔ نوکراں دی موجودگی چ مالک اپنے آپ کو کلا پہ سمجھ، گل کی، گل وچ کوئی ہے نا؟ فرماندے نے مینوں کلا نہ چھڈیں، وانت خیر الوارثین، تو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے، مینوں لا وارث نہ چھڈیں، مینوں لا وارث نہ چھڈیں۔ اللہ نال پہ گل کردے نے تو امت دے وچ پہ کردا، یہ مطلب ہے انہیں رش وچ بھی بندہ بے وارث ہوندا ہے، صدقے جاواں انہیں رش وچ بھی بندہ بے وارث ہوندا ہے۔ مینوں شعر ایک دو آ گئے نے، 2-4 دن ہو گئے مینوں آئے نے، تو میں وہ سنا دینا، کیونکہ تمہیں پتہ جنہوں ربائی آئی ہوگی انہوں باندھے بھی رہیے تو پڑھ چھڑ، مینوں شعر آئے تو میں وہ پڑھنا ضرور، میں وہ پڑھنا۔ وہ ایک شعر ہے، دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے قرار،
لاہور تے اس تشریح کی ضرورت نہیں، بچوں سمجھا لا۔ امبو آندے نے بچیا، کسی بوٹی کا نام نہیں امبو، امبو آندے نے رش نو، بہت زیادہ رش، بے کرام ہے نا، بکھرا ہوا رش جہاں حساب ہی نہ لگے۔ وہ آندہ دیکھا 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 تو آس پاس تھا امبو ہے بے کرام، سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا۔ ہائے ہائے صدقے جاواں تواڈے ادبی ہوں تو صدقے۔ دیکھا دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کرام، سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں۔ ویکھیا تے بڑا رش سی، سوچیا تے میں کلا ہی سا۔ یہ مطلب ہے اس رش کا فائدہ کوئی نہیں جڑا بندے نو کلا چھڑ دے۔ ایک فراز کا شعر بھی مجھے یاد ہے، اس کیا ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، آئے ہائے ہم سفر چاہیے۔ کئی باری بندہ ہجوم سفر کرتا تو ہوں پھر کل ہے، وہ آتا ہے ہم سفر کوئی نہیں، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے۔ فراز آندہ پہ ایک بندہ بھی ہوئے نا وہ میرے واسطے قافلہ ہی ہے۔ یہ مطلب ہے اپنا ایک بھی ہوئے نا، اپنا پھر پیانا اپنا ایک بھی ہوئے نا تے بندہ قافلے نال ہوندا ہے، تے قافلہ بھی ہوئے تے کسے کام دا نہ ہوئے تے بندہ کلا ہی ہوندا ہے۔ ہن تے حساب لگدا جے نبی پاک احد وچ کیوں آندے سن میں کلا رہ گیا۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ یہ مطلب ہے کس ویلے حالات ایسے بن جاندے، حضرت زکریا کے حالات ایسے بن گئے کہ آپ بہت ضعیف ہو چکے سن، سر دے وال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں تو مشکل نہ چل جاتا تے بیوی وہ بالکل آگ کے رنگ لکھے بہانج بالکل توبے جی اخیر تے پہنچے۔ اللہ پاک نو فرماندے نے مینوں کلیاں نہ چھڈی، میں بے وارث ہوں تے تو وارثاں دا وارث ہے، تو خیر الوارثین ہے۔ آج جڑے بچے چھوٹے بیٹھے ہو نا، اے 2 بیٹے اور باقی اے 2 بیٹے، اے 2-3 بیٹے بچے ہو جڑے تہاڈے والد گرامی نے نا، وہ تہاڈے گھر دے وارث نے، وہ وارث نے، خیر الوارثین نہیں۔ ہر باپ گھر دا وارث ہے۔ جڑیاں بیبیاں دی نا پیو طرح کی ہے، وہ نکلے جنازہ، وہ آوے میت، وہ ہون ٹوٹے، اللہ دیا بندے جڑی وارث نو انج پہ بول دی ہے وہ ورثے دا کی کرے گی؟ سر اٹھاؤ میرے نال، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جڑی وارث دی سجن نہ ہوئے وہ ورثے نو کی سمجھ دی؟ اگر تو بچے آزمانے نا، پاویں میری بھੈਣਾਂ میرے خلاف ہی اس گل تو ہو جان، آج تو آزمانا ہے نا کہ وارث کون ہے، تے کس ویلے امی نو بیٹے بجلی دا بل دیں، آخی امی بل آیا، وہ تینوں آخے گی اتنے ساڑ شام نو پیا آئے گا تو انہوں دیں، انہوں آدھے نہیں وارث، بجلی دا بل انہوں دیں، گوشت دا بل انہوں دیں، دودھ دا بل انہوں دیں۔ یہ مطلب ہے پورا پار چکے ہے نا انہیں، جڑا گھر دا خرچہ چک جائے وہ گھر دا وارث، جڑا شہر دا خرچہ چک جائے سارے شہر دا وارث، جڑا ملک دا خرچہ چک جائے وہ ملک دا وارث۔ قرآن تے میرا ہاتھی جڑا دین دا خرچہ چکے وہی دین دا وارث۔ ملا ہے جو ہمیں سر عاشور، سبحان کربلا سے ملا ہے جو ہمیں سر عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا۔ شانہ بشانہ کھڑے تھے حسین کے ساتھی، شانہ بشانہ کھڑے تھے حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ۔ ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جس بندے نے نعرہ نہ لگایا سمجھ لینا کہ انکار ولایت لکھا جائے گا۔ حسینیت حسینیت حدیدیت حدیدیت بولو سکیلان کلندر۔ میرے محترم سامعین، یہ مطلب ہے جڑا وارث ہے وہ دی ذمہ داری ہے
دوسرے بندے کی ذمہ داری اور حضرت امام حسین علیہ السلام ذمہ دار بن کے نکلے، وارث بن کے نکلے۔ محترم سامعین، میں ایک جملہ چند دن پہلے آکھیا کہ اگر ٹریکٹر لے کے کوئی کسی کی پیڑی چ آ جائے واہن واسطے تو قبضہ کرنے واسطے، وہ ٹریکٹر تے بیٹھا ہوگا نا بندہ نوکر، انہوں نے ہاتھی نہیں پہنتا، وہ فون کرتا پیچھے، وہ فون کرتا بندے آ گئے کہ چودھری صاحب ٹریکٹر لے کے کلاشنکوف والے بندے آ گئے، جی تہاڈی ذمہ پہ بندے جی میرا کام سی تمہیں اطلاع دینا، میرا کام سی۔ یہ لڑتا کیوں نہیں؟ لڑنا یہ کام ہے ہی نہیں، یہ تو نوکر ہوتا، میرے نکے نکے بچے نے، اج میں یہ نوکر ہاں کل میں وہ نوکر ہاں، میں کیوں لڑا؟ میں انہوں نے اطلاع کر دیتی ہے۔ ہوں مالک نہیں آتا جو کچھ وہ پہ آتا ہے، مالک کی آتا ہے، وہ آتا کتنے نہیں، وہ آتا اتنے ہی نہیں، وہ آتا یہاں آخی اتنے ہی رہو میں آیا ہوں۔ یہ پنجابی ذہن چل رہی ہے، انہوں نے آخی میں اتنے ہی رہی، میں آیا ہوں، باقی سارے وہدے ہوتے ہیں آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، جڑے وہدے ہوتے ہیں آپ کیوں نہیں جانے؟ نہ وارث نے نہ مالک نے، انہوں ہی اڈیکتے ہیں کنوں جنہیں آخیا اتنے ہی رہی۔ جدو اسلام دے سر سبز کھیت یزید نے جہالت دے ٹریکٹر والے نے شبیر آخیا اتنے ہی رہی میں آیا زہرت چانا کہ اتنے ہی رہی میں آیا ہوں بھائی، میرے عزیزوں سی ذمہ داری سی وہ سی نبھانی سی۔ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت زکریا خدا دی قسم پہ آندے نے مینو کلا نہ چھٹے، پھر اللہ فرماتا فاستجبنا لہ، ہم نے مستجاب کر لی اس کی دعا، قبول کر لی اس کی دعا۔ پھر ووہبنا لہ یحییٰ، تو اس کو یحییٰ عطا کر دیا، ہم نے اس کو یحییٰ دے دیا۔ تو میں کیوں بیوی دا کی بنیا جڑی بہن سی؟ اللہ فرماتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اس کو بھی ہم نے ٹھیک کر دیا۔ سبحان اللہ، اس کی بھی ہم نے اصلاح کر دی تھی، اس کی بھی کمزوریوں کو دور کر دیا، اور اس کی گود میں یحییٰ ہم نے بھیج دیا۔ اکی منگے ہے، آؤ جی قرآن پڑھیے سورہ مبارکہ مریم جی۔ میں بڑی جلدی نہ سرکار دو عالم کی طرف آنا چاہنا، لمبی آج مثال نہیں۔ اللہ فرماتا ہے حضرت زکریا نے دعا کی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، مجھے اپنے وارثوں سے ڈر ہے کہ میرے بعد میری جگہ پہ نہ بیٹھ جائے، مجھے اپنے وارثوں سے ڈر ہے، وارثوں سے۔ آ جاؤ پڑھ لو ذرا، ترجمہ ہوئے ہے نا، میں ایک ترجمہ کرنے والے بندے دے سامنے یہ پڑھے جی مائلہ جڑا ترجمہ آپ کرتا سی وہ سامنے میں کہا اتنے ترجمہ ہوئے ہے، وہ مسکراتا سی، میں اتنے ترجمہ ہوئے ہے کہ میں ڈر رہا ہوں اپنے وارثوں سے۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنی طرف سے ایک ولی دے، یاری سنی جو میرا وارث بنے۔ وارثوں کا ڈر ہے اور مجھے وارث دے، ایڈا سواد ہے، وارثوں سے ڈر رہا ہوں، مجھے کوئی وارث عطا کر۔ ایک ہی ہے جی، یہ جنی جلدی تساں سماعت فرمایا، مینو بابا دیر لگی اس کام تے، لیکن اتنے کما رہے وارثوں کا ڈر ہے اور وارث مانگ رہا ہے۔ ایویں دی گل ہے جی میں بچے کھلو کے کھن یا اللہ اے ماسٹر نو مگروں لا تو کوئی ماسٹر پہ، ایس ماسٹر نو مگروں لا تو کوئی ماسٹر پہ۔ یہ مطلب ہے بچیاں دی گل سٹنا نہیں چاہیے، پکی گل جے جڑے بچے پہ آدھے نہ کدی یا ماسٹر مگروں رہ جانا تو کوئی ماسٹر آ جائے، یہ پکی گل جے جنوں مگروں پہ لاندے نا انہوں وچوں ماسٹر نہیں ہے پہ سمجھ۔ تواڈی کیا بات ہے بھائی، مولا تانوں جزا دے۔ حضرت زکریا پہ فرماتے نے مینوں ڈر کیتا ہے، صدقے جمع وارثاں دا تے عطا کی کر وارث۔ ہن بچیاں نوں میں سمجھان لگا جی لوگے سمجھایا 8-9، باقی تسی صرف سماعت کرو۔ یہ بچوں جڑا وارثوں کے ڈر سے وارث مانگ رہا ہے نا، میں آپ کے لیے بتاتا ہوں، میں پرائمری پڑھائی ہے، میں میٹرک تک گیا جی سکول، جو چھڈیا سکول 12 سال تو بعد ادو میں میٹرک میں پڑھاتا سا۔ پہلی جماعت جو پوائنٹ ہویا ادو میں دوسری جماعت میں ملی سی،
دریا کی سیر کہانی پہلے دن میں پڑھائی دریا کی سیر کی چلگوزے کھائے 32 منڈے سن میں چلگوزے ویکھے جے انہیں کہنے تو پڑھانا میں کیا میں ماسٹر نے آخیا سویرے پڑھا گا میں کیوں میں جی نا میں چلگوزے دسنا پیا انہیں ادھیاں 4-5 منڈیاں ویکھے نے باقی ویکھے سویرے میں چلگوزے لے کے گیا ساری کلاس میں ونڈے میں کھا کے بھو زیادہ تو نہیں لے جا سکتا 2 4 5 دیتے میں کیا چلگوزے ہوں نے ہوں پڑھائیے وہ اجے منڈے نوجوان ہو گئے نے اگوں اتنے سپاہی نے لو آ جائے شگرد بیٹھے ویک لو جی ہوں تیرے لو ویک کے بندے بساب لینا یہ جی سارے شگرد ٹھیک ہے جی ایک تو شگرد بیٹھا یہ میں بعد چ آیا یہاں تو سکول بریار پہلے جتنے گیا اتوں کی گل پہ کرنا اتنے میں چلگوزے کھوائے وہ چلگوزے بچیاں ادوں ویکھے اجے وہ ملتے نا سواد بڑا اجے ملتے نہیں اتنے مل پیا تے احتجاج سے کیا موچی دروازے کے قریب ایک بار میں آیا تو ایک نوجوان پولیس کھلوتا تو سر جی السلام علیکم میں توں کون ہو سکا سر جی میں تھوڑا شاگرد ہاں میں گل یاد کرا اگر چلگوزے خدا دی قسم ایڈا سواد ہوتا ہے مطلب ہے کہ اچھے زمانے کوئی کام کیتا ہو یاد رہتا ہے بہت ایک میں میرا شاگرد آ گیا وہ لنٹر پانا سی امام کوٹ کا تو وہ آ گیا وہ ویک ویک کے مینوں آتا سر جی میں کیا کوئی میں تو کہنا ہو سکا جی سر جی کوئی ناصر میں کیا جا سر جی میں شاگرد ہوں میں کوئی گل یاد کرا ہو سکا سورہ علم نشرہ مینوں آؤں ہے سر سورہ علم نشرہ آؤں تو میں وہی کیوں تینوں آؤں ہو سکا چپیڑ ایک ماری ساری نک چ کن پھڑا کے نال ہی میں تھلے لما پی گیا ہاں ادوں کی یاد ہے انشاءاللہ جدوں پڑھنا نالے اللہ یاد آتا تھی یاد آؤں میرے عزیز دوستو یہ جہاں چیزاں ہوتی ہیں نا چند یہ بڑی اہم ہوتی ہیں یہ جی بچوں میں گل سمجھان لگا نا وارث کے ڈر سے وارث مانگ رہا ہے وارث سے ہی ڈر رہا ہے اور وارث ہی مانگ رہا ہے ہوں بچوں میں سمجھانا چونکہ دسیا نا میں چھوٹے چھوٹے کو سمجھانا تو پھر باقی خیر ہو جاتی بچوں یہ جو وارثوں کے ڈر سے زکریا کو وہ ان کا علم و حکمت تھی علم و حکمت چلو اتنے ہی مک جو یہ مطلب ہے طاہر القادری تو لے کے شبیر احمد عثمانی تک 3 شاماں تے کنفرم ہو گئی وہ جہاں نبی نو پچھوں خطرہ سی نا وہ یا دین سی یا علم سی یا حکمت ایڈی صاف بحث کوئی نہ کرے گا فتح والی بحث چھیڑیے تو کئی کچھ کہانیاں بن گئی میں پیانا اگر فتح والی فائل بند کریے نبی دے ورثے وچ کی ہوتا ہے دین اتوں کوئی مکر ہی نہیں سکتا نبی دے ورثے وچ یا دین ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے یا حکمت ہوتا ہے یہ حضرت زکریا دے منن والیاں چ ایک بھی نہیں سی جڑا دین دا وارث بن جائے ہائے ہائے جڑا حضرت علم دا وارث بن جائے جڑا حضرت حکمت دا وارث بن جائے یہ بندے چنگے پلے جوان تے ضعیف موجود نے تے گود دا بچہ پہ منگتے ہیں گود دا بچہ پہ منگتے ہیں میں کیا اللہ وڑا گود چوڑا آئے گا وہ دے جوان ہوں دے انو کدھر ہر شاہ اڈ پڑ نہ جائے نہ دین رہے نہ علم رہے نہ حکمت رہے ہے ادھروں میں کھنا اللہ فرماتا ہے شاباش ابھی تیرے جمن تھے یہ تیرا کی خیال ہے بندیاں بنائے جنہوں اڈیکنا ہی کدوں 36 سال دا ہوئے گا تو کدوں 37 سال دا ہوئے گا اللہ فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا اے یحییٰ پکڑ کتاب کو ساتھ مضبوطی کے ہم نے تجھے ماں کی گود میں قاضی بنا لیا یہ مطلب ہے نبی کا وارث ماں کی گود میں جانتا ہے حلال کیا ہے شاباش نبی کا وارث ماں کی گود میں جانتا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے تے جنوں 77 سالہ بعد نبی دسے بزرگوں سود حرام ہوندا جے او کچھ اور ہو سکتا دین دا وارث نہیں ہو سکتا نبیاں دے علم دے وارث کون ہوندے نبی نے بیٹا منگیا نبی نے بیٹا منگیا یہ مطلب ہے مک گئی بحث ہی مک گئی میرے نبی پھر اپنے تو بعد یہ فتح چھڑ کے نہیں گئے یہ مطلب دین چھڑ گیا علم چھڑ گیا جی میں قرآن سینے نہ رکھے ایتھے رکھ کے کوئی بندہ کدی بنائے ویڈیو تے دسے تو دس جے نبی دین چھڑ گئے نے تے پھر محمد تو بعد دین دا وارث کون ہے تے جے علم چھڑ گئے نے تے علم دا وارث کون ہے
جب حکمت چھڈ گئے نے تو حکمت دا وارث کون ہے؟ اتنا تھاواں تے علی نظر نہ آئے تو مذہب چھڈ دیا. ہاں سارے اٹھاؤ. اگر حکمت پیغمبر چھڑ کے گئے نے کہ حضور نہ فرمانے آنا دار الحکمت والی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی دروازہ ہے، کہ علم چھڑ کے گئے نے تو پھر نبی نے فرمایا آنا مدینہ العلم والی بابوہا، میں علم کا شاعر ہوں اور علی دروازہ ہے. تو یہ دین چھڑ کے گئے نے تو کار القادری صاحب فرماتے جب ولایت کو اعلان ہو گیا اللہ نے فرمایا دین میں مکمل ہو گیا. یہ مطلب ہے جو نبی نجف، کربلا، شام، پاک بی بی سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کے قدموں کی دھول کا بوسہ لے کر آئے، جس کی زبان ولایت علی میں بند رہے وہ مجھ سے نہ جھگڑے، اپنی ماں سے گرا کرے. نعرہ صدقے جاواں. یہ مطلب ہے نبی حکمت چھڑ گئے نے تاں بھی وارث علی ہے، علم چھڑ گئے نے تاں بھی وارث علی ہے، جے دین چھڑ گئے نے تاں بھی وارث علی ہے. یہ مطلب ہے ملنگا بوٹی پی کے نہیں آکھیا علی وارث. کتنے قرآن پڑھ گئے حدیثہ پڑھ گئے نے تاں نہ آکھیا علی وارث. یہ مطلب ہے وارث بیٹا ہی ہوتا ہے. وارث یار میں جائیداد کی گل نہیں کرے، نبی دا علم دا وارث بیٹا حضرت سلیمان داؤد دے وارث بنے. ہاں قرآن ہے ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا، یہ تو مطلب بیٹا ہی بنے. حضرت یوسف حضرت یعقوب دے وارث بنا، بیٹا ہی بنے نا، بیٹا ہی بنے. سارے تے پسرے نو نہیں ہوندے، بیٹا ہی بننا. ابراہیم دا اسماعیل بنے، بیٹا ہی بنے. ہن پتہ لگا جی جدو نبی دا بیٹا فوت ہویا ہے ایک کافر ایڈے مچے کیوں سے؟ کافر بھی بیٹا سی سمجھ رہے تھے، کافر بھی وارث سمجھ رہے تھے. صدقے بھائی صدقے، بہت اچھا سمجھ میں آ گیا امام حسن کا. ہوں مینوں کائنات تے او صحابی دس جنوں نبی نے بیٹا کیا سوا ایک صحابی دے، 1.25 لاکھ صحابی چو ایک صحابی ہے جنہوں نبی نے بیٹا کیا. میں ثابت کر دینا وارث ہوئی نہیں. میں کہنا صرف ایک صحابی. تھوڑے کو گل دساں بچے سن لین، بچیاں واسطے نویں گل ہوئی. پورے قرآن وچ صرف ایک صحابی دا نام ہے. اور صحابہ 1,24,000 بھی ہوں، 25,000 بھی ہوں، 20,000 بھی ہوں، ایک صحابی دا نام ہے سورہ احزاب ہے حضرت زید ابن حارثہ دا. حضرت زید دا نام ہے فلما قضا زید منہا. زید دا نام، زید بن حارثہ دا نام، یہ 8 سال دے اغوا ہو گیا سن، بدماش لے گیا سن. عکاس دے میلے جنہوں کسے ویچ چھڑیا، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ دے پتیجے نے خرید لیا. اتھوں نے خرید کے 8 سال دا خوبصورت بچہ تو پھپھی نو لیا کے آکھن لگا اے میں کسے دا رول جائے گا، ایتھے اور بھی یتیم پہ پالدے نے. وہ بچہ اتنا لائق سی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی نو دے دیتا کہ میں تہاڈی غلامی چ دینے. وہ 17 سال دا طواف پیا کرتا سی تے کسے پچھلے پنڈ دے بندے پہچان لیا کہ اوہ حارثہ دا بیٹا ہوئے، وہ زندہ جے ہوئے. انہاں جا کے پیچھے ماں پیو نوں دسا تہاڈا زید اساں اوتھے ویکھیا محمد ابن عبداللہ دے گھر سونا نوجوان ہے، طواف پیا کرتا سی، طواف کعبہ. آہ جنہاں دے گھر رہندا سی کام بھی تے انج دا ہی کرنا سا. صدقے تواڈے اینوں حضور نے اپنا بیٹا بنایا سی، اینوں حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا آکھے. پورے صحابہ چو ایک کے پھر بیانہ قرآن چ بھی ہوتا نہ ہے، انہوں حضور نے اپنا بیٹا قرار دیتا. وہ زید بن محمد مشہور سی. ساڑھے دوترہ بول دے تُسی بھی چپ ہو جا تاں بھی یہی کر. زید ابن محمد بن عبداللہ مشہور سی. وہ زید وہ دے ماں پیو زیور شیور کٹھا کر کے لے کے آ گئے لین واسطے کہ ساڑھا منڈا سا بچہ سن دے چھڑو.
وہ جدو بوہا کھلا تو سامنے نبی چوکی تے بیٹھے سن، جناب خدیجہ کبریٰ دا گیٹ کھلا، وہ رشتے داراں کولوں سیور شیور کٹھا کر کے گٹھڑی بنا کے کوئی درم و دینار، اس زمانے یہی ہوندا سی کہ جدہ لب جاندا سی وہ پیسے لے کے دے چھڑدے سن، وہ جنہیں خریدیا ہوندا سی وہ جڑے بڑے نبی پاک چوکی تے بیٹھے آج دروازہ کھولیا تے بی بی شوہر نو کہنے لگی جے آئی دے کولے نا انہیں لینا بھی کوئی نہیں تے بیٹا بھی دے چھڑنا۔ صورت ہی ایسی ہے، خدا جانے سیرت کیسی ہوئی۔ مختصر ہے کہ سامنے آئے تھے حضور نے انہیں دسیا مہمان نوازی تو بعد حضور نے آکھیا پہ ویچن مچان والا کام نا یہ اسی مکان دنیا تے آئے ہیں، انسانہ دی قیمت پان والے نو اسی مذمت کرنا ہے تے ڈھوکن آئے ہیں، یہ بچے نہیں بکتے، انسان بھی کدی بکے نہیں، انسان دی کڑی قیمت ہے، اچھا کوئی قیمت نہیں جائے گی تو بیٹا بابا بیوی نے شوہر لو کیا پہ سنا اج تو بیوی دی گل سچی ہو گئی ہوئے انہوں کیڑا بنتا ہے اور بندہ موٹر سائیکل جو ہے مگر بیوی بیٹھی ہوئے تو اگے جا کے بندہ آئی مڑن لگے تو بیوی آکے نہ مڑی ادھر نہیں ہو رہا ادھر جو آکے تو آرام نہ بہت مڑ جائے تو گورا بند ہوئے تو آلی سنا مولا جی تھانو جزا دے بھائی مسور تے پر ہو سکے سنا سیانی ہو گئی نا ہو سکے اٹھو میں میرے میں نہ بی بی تیری بھی جوتی لبے تو میں اتھے بننا تیری نظر اتنا کم کر گئی ہے جڑی صورت میں کی سیرت میں جان گئی جی صورت میں کے سیرت نو پہچان گئی۔ حضور نے فرمایا ایک ہی گل ہے زید آکھے گا تے ٹر جائے گا۔ زید نو بلایا گیا ماں نو ویکھ کے پھر ماں سی پھر پیو سی اوویں ہی ملیا جی میں بچھڑے ملتے ہیں اتنا پیار ماں نے کیتا۔ خطابت میری کمزور ہے کہ میں ماں باپ کے جذبات دساں، آج ویندے سن پھر چومدے سن پھر چھڑتے سن پھر ویندے سن پھر نال لاندے سن پھر چومدے سن رجدے ہی نہیں سن۔ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین مسکراندے رہے بچھڑیاں نو ملاندا ہی ہے خاندان ہائے ہائے جدوں بچھڑے ملے نے نا تے انہاں آکھیا زید نو پوچھ لو انہاں آکھیا پتر گھر چلیے ایتھے سواد آیا جدوں اس آکھیا کتھے صدقہ جاواں مولا تانوں سید نے فرماتے نے کیا کہنے اس خاندان تے انج بچھڑے ملے نے آج ملے نے ماں پیو تو ماں پیو ہے انہاں آکھیا بیٹا چلیے اس آکھیا کتھے اس آکھیا گھر اس آکھیا کیڑے گھر اس آکھیا پتر اتھے جتھے تیری اماں موجود ہے جتھے تیرا پیو موجود ہے ماں پیو دا گھر تے وہی ہے نا۔ خدا دی قسم بابا جی تواڈے جذبات دی قسم ہے مینوں حضرت زید جناب ختمی مرتبہ دا چہرہ تے بی بی خدیجہ دی جُتی نو ویکھ کے کہنے لگا اماں ابا آپ گھر چلے جائیں اس سے اچھی ماں کوئی نہیں ہے اس سے اچھا باپ کوئی خدیجہ تو چنگی ماں کوئی نہیں پیغمبر تو بڑا پیو کوئی نہیں۔ میں جانا ہی نہیں گیا جی حضور نے شادی کی تھی جس بی بی نال کی تھی وہ تانے دیندی سی کہ تو غلام سے تے بکدا آیا تے میرے واسطے ہی سے۔ حضور نے فرمایا ذرا زید تھوڑا جا صبر کریا کر چلو کوئی گل نہیں کہنے لگا جی صبر کر رہے ہیں۔ آخر کار پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو طلاق ہو گئی وہ طلاق ہو گئی تو بی بی آئی حضور کو کہنے لگی پہ میں بڑے خاندان دیا تو میرا کسی سردار نال کرو ادھر کیوں کیتا جی فرمایا میرے تو بڑا پھر سردار کوئی نہیں۔ پیغمبر نے ادھر نکاح کر گیا تے عرب چروڑا پہ گیا پہلا پتر کول سی انج پال دے ساجے نبی کسے دے پتر جدے پتر پالے نے کسے دے وہ لگا ہی نبی دے پتر نے جے کسے دیاں تیاں پالیاں تے لگیاں ہی نبی دیاں تیاں کوئی نہیں سنیا میں پیانا انج پالیا سی نو مشہور ہو گئی سی رسول اللہ دی انہاں آکھیا لوگاں نے محمد بن عبداللہ نے پہلے اپنے پتر نال شادی کیتی سی ہن تو سوچنا پہ ساری کہانی کیوں ہوئی ہے واہ رے خالق تیریاں حکمتاں تو صدقے 1,20,000 تقریباً صحابہ چوں ایک نو نبی نے بیٹا آکھے نبی دے اللہ دے کہن کے شادی ادھر نہ کیتی چڑا کے پھر اپنے نال کیتی جدو روڑا پہ گیا اینو پہ اللہ اڈیکدا سجے اللہ پاک نے فرمایا خبردار ما کان محمد ابا احد من رجالکم جب محمد تم میں سے کسی کا باپ ہی نہیں ہے تو کوئی اس کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ کیا بات ہے بھائی تمہاری محنت سن ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں تم پوری امت سن لے پوری امت سن لے کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں جب وہ باپ ہی نہیں اے بیٹا ہی نہیں وہ نو کیسے ہو گئی کوئی نہیں نبی کا کافر تو بڑے راضی ہو گیا
انہیں آخیا اپنا یہ انج فوت ہو گیا تے جنوں اس بنایا سی وہ اللہ ڈک چھڑیا یہ مطلب وارث تے کوئی نہ رہا مینوں سواد ہن نہیں آیا میں نہ پوری تقریر تھوڑے ذہن چ ہے کافر قبلہ بہت خوش ہوئے کہ جیڑا نبی دا اپنا سی وہ فوت ہو گیا تے جنہوں نبی بنایا سی وہ اللہ رہن نہیں دیتا وہ پھر مچے تے نچے کہ بیٹا مر گیا تے وارث مر گیا اللہ فرمایا بکواس پہ کرتے ہیں انہاں دے وچ کھلو کے علی دے دوویں پتر اٹھا کے آکھ ابنانا وابناکم اور مجھے ابتر کہنے والوں اپنے بیٹے لاؤ میں تو اپنے بیٹے لے کے یہ مطلب ہے اپنے بیگانیاں وچ کل بھی نبی دے بیٹے حسنین سن آج بھی نبی دے بیٹے حسنین جڑے لوگ بیچارے سادگی نال آندے نے کہ حضرت علی او دے برابر نے تے او حضرت علی دے برابر نے قیامت تک دی مہلت قیامت تک میں کل دی گل پہ کرنا قیامت تک دی مہلت بندہ میں سب تو چھوٹا ہوں شیعہ مذہب دا شیعہ مذہب دا کچی جماعت دا طالب علم تیرے نال گل کردا پیا کتے وڈے نوں ہتھ نہ پاڑے کسے کسے وڈے دے ٹائے نہ چڑھ جائی میں تینوں پہ دسنا قرآن تے میرے ہاتھ تے قیامت تک چیلنج ہی حضرت علی دے برابر کسے صحابی نو کرنا ہی تے اللہ دیا بندیا صحابہ دی اپنی ایک شان ہے انہاں دے برابر نہ بھی نہ ہون تاں وی انہاں دی شان ہے ہائے ہائے انہاں دے برابر نہ بھی کریں تے صحابہ دی اپنی ایک شان ہے اون جے کتے نو دساں شوق ہی نہ تے لڑنا شوق ہی تے گالا نہ کڈ سانو کافر تے مشرک نہ آ کوئی رولا نہیں قیامت تک دی مہلت ہی ایک صحابی وخا مینوں ایک جدے پترا نو محمد اپنے پتر آکھیا لیکن صرف کل بھی میرا پیر علی آج بھی میرا پیر علی علی نو صحابہ چ رکھیں تاویے دا جوڑ کوئی نہیں آل چ رکھیں تاویے دا جوڑ محمد محمد صفت اکبر ہیں حضرت امام حسن نبی پاک دے بڑے پتر دا نام حسن نبی دے چھوٹے پتر دا نام حسین ہے نبی دے بیٹے دا نام حسین ہے جہاں تو روڑا بنایا نا صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی نہیں صحابی کے بیٹے نے پیغمبر کے بیٹے سے بیعت مانگی قرآن قرآن صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی آج انہوں بہن دے سامنے قتل کیتا ہی وہ بھی نبی دا بیٹا ہی